السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا ومنجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قال تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان ایثار و ہمدردی یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے تین جہان بنائے ہیں. ایک جہان وہ ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، رنج، تکلیف، بیماری، بڑھاپا، پریشانی یہ کچھ نہیں. یہ جہان جنت کا جہان ہے. اور ایک جہان وہ ہے جس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں. یہ جہنم کا جہان ہے. اور ایک جہان وہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس میں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے،
صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بھوک بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، ہر طرح کی حالات اللہ نے اس جہان میں رکھے، اور یہ جو حالات ہیں اس جہان میں، یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ حالات کافروں کے لیے بھی ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، نبیوں کے لیے بھی ہیں، ولیوں کے لیے بھی ہیں، مومن کے لیے بھی ہیں، فاسق فاجر کے لیے بھی ہیں۔ یہ حالات سبھی کے لیے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان حالات میں ایک ضابطہ اور طریقہ رکھا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ مومن کے لیے اللہ کا ضابطہ اور ہے، کافر کے لیے اللہ کا ضابطہ اور ہے۔ مومن کو کافر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کافر کو مومن پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے دونوں کے لیے ضابطے الگ الگ رکھے۔ کافر کے لیے اسی جہان میں ساری آسائشیں ہیں، مسلمان کے لیے اللہ نے اصل جہان جنت کا جہان ہے، ضرورت کی چیزیں نعمتیں اللہ نے مسلمان کو بھی یہاں دی ہیں۔ یہاں پر اس جہان میں نافرمانی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہے شخصی نافرمانی۔ شخصی نافرمانی کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ایک آدمی سود کھا رہا ہے، ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے گناہ میں لگا ہوا ہے۔ ان پر جو پکڑ آئے گی وہ اجتماعی نہیں آئے گی، ان پر پکڑ بھی انفرادی آئے گی، شخصی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر سود کھا رہا ہے تو اس کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آ جائے، ایسا نہیں۔ تو شخصی گناہ ہیں تو پکڑ بھی شخصی ہے، عذاب بھی شخصی ہے، اجتماعی عذاب نہیں۔ اب شخصی عذاب کیا ہے؟ کوئی حادثہ ہو گیا، مکان جل گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، کوئی اور پریشانی ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی چھن گئی، یہ ہیں شخصی حالات، بیماری آ گئی۔ یہ کس لیے ہے کہ یہ اللہ کے سامنے رجوع کرے۔ ایک ہے قومی عذاب اللہ کا، جیسے سیلاب کی صورت میں آیا، زلزلے کی صورت میں آیا۔ یہ وہاں کے افراد کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے گناہ شخصی ہیں، اجتماعی نہیں ہیں۔ یہ جو حالات آتے ہیں یہ حکومتوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں، اس لیے کہ حکومت کا جو کام ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، وہ انفرادی نہیں۔ اگر اسمبلی میں ایک آدمی
एमएनए में बैठा है तो वो अकेला नहीं है, पूरी एक कौम का नुमाइंदा है। जब पूरी कौम किसी गुनाह में मुब्तला होती है फिर अल्लाह की पकड़ आती है। अब जो हुकूमती कारिंदे हैं, इसकी मिसाल आप यूं समझें कि हुक्म यह है अल्लाह का, जब नमाज का वक्त हो तो आजान दें, तकबीर कहें, फिर जमात पढ़ें। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया कि नमाज का वक्त हो गया और उसने आजान नहीं दी, तकबीर नहीं कही, जमात पढ़ ली, उसने बुरा किया, उसने गुनाह का इर्तिकाब किया। लेकिन उसके गुनाह का असर उसकी जात तक होगा, उन्हीं लोगों तक होगा। और अगर हुकूमत कानून पास करती है कि आज के बाद आजान नहीं होगी, बगैर आजान के नमाज पढ़ेंगे आप लोग, बगैर आजान के और बगैर तकबीर के आप नमाज पढ़ेंगे, जब हुकूमत ने यह बात कही तो अब यह शख्सी बात ना रही, अब यह पूरी कौम की बात हो गई। जब यह पूरी कौम की बात हो गई तो इस जुर्म की घिनौनेपन में शिद्दत आ गई। पहली सूरत और थी, यह सूरत और है। इस पर अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। अब इस पर अगर तौबा नहीं करते, अपने इस कानून को नहीं छोड़ते, तो अल्लाह का अजाब हरकत में आएगा, अल्लाह का अजाब हरकत में आएगा। एक है चंद एक लोगों का मस्जिद गिरा देना। चंद लोग मिले, उन्होंने मस्जिद गिरा दी, मस्जिद तोड़ दी। अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया। लेकिन यह जुर्म सिर्फ उन चंद एक अफराद तक महदूद है। और एक है हुकूमत मस्जिद को गिरा रही है। हुकूमत का गिराने का माना यह है कि पूरी कौम की ताईद हुकूमत के इस फेल को हासिल है, इसलिए कि हुकूमत पूरी कौम की तरफ से नुमाइंदा है। और जब पूरी कौम की तरफ से ये फेल होगा तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा, फिर अल्लाह ताला की गिरफ्त आएगी। जितनी भी कौमों पर जहां जहां जब भी इज्तिमाई अजाब आया तो शख्सी गुनाह की वजह से अजाब नहीं आया, बल्कि जब पूरी की पूरी कौम और हुकूमती मिशनरी मुब्तला हुई तो फिर अल्लाह का अजाब आया। इसी पट्टी पर जिसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, मियां ग्रीन बेल्ट तो तुमने अभी बनाया है, और ये मस्जिद 100 साल पुरानी है, 100 साल, पाकिस्तान बनने से पहले से ये मस्जिद है। और शर्म की बात यह है कि ये मस्जिद औकाफ की मस्जिद है, औकाफ गवर्नमेंट का इदारा है, आपकी बनाई हुई मस्जिद है, आपके जेर इंतजाम है। इसका मतलब यह हुआ ग्रीन बेल्ट की अहमियत है, अल्लाह के घर की कोई अहमियत नहीं। इसी ग्रीन बेल्ट पे क्लब बने हुए हैं, वो क्लब जिनको शराब के परमट दिए गए हैं, बवांगे दोहल दिए गए हैं शराब के परमट, और असेंबली में इस पर बहस नहीं होने दी, जबकि असेंबली का ज़ाब्ता यह है कि इस तरह की अगर कोई चीज असेंबली के फॉर्म पे आती है तो उसके ऊपर तमाम नुमाइंदों को डिबेट का हक हासिल होता है कि वो इसके ऊपर बात करें।
لیکن اگر کوئی حکومت قانون پیش کرتی ہے اور آگے کسی نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ اس اعتراض کا جواب ہم زبانی نہیں دیں گے بلکہ لکھ کے دیں گے، تو لکھ کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ جب شراب کا یہ پرمٹ والا 4 بڑے ہوٹلوں کو کھلے عام شراب کے پرمٹ دیے گئے، اسمبلی میں یہ قانون پیش کیا گیا، اس کے اوپر اعتراض ہوا، آپ کا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو لکھا ہوا اس کا جواب آ جائے گا، معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر اب آپ اعتراض نہیں کر سکیں گے، جو لکھ کے دے دیا اس کو آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ پاکستان کا دل ہے اسلام آباد، دارالخلافہ ہے، اور دل سے پورے جسم کو خون پہنچتا ہے۔ پاکستان کے دل میں گرین بیلٹ کی اہمیت کو پیش نظر رکھا گیا، مسجد گرائی گئی جو 100 سال پرانی اور قدیم مسجد ہے، جو کلب بنے ہیں بدماشی کے اڈے وہ اس گرین بیلٹ پہ ہیں، ان میں کچھ نہیں ہوتا، اور انہیں شراب کے پرمٹ دے دیے گئے۔ ان ساری گھنونی حرکتوں اور فعل کے بعد حکومت یہ امید رکھے کہ آسمانوں سے رحمت الہیہ برسے گی؟ نہیں، تم تو اس لائق تھے کہ تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھر برستے۔ وہ گھٹیا حرکت نہیں کی، بہت بڑی حرکت کی ہے۔ تم نے پاکستان کا عالم اسلام میں دنیا میں کیا ہمیں چھوڑا، کیا عزت چھوڑی؟ لوگ پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ یہ کہ پاکستان صرف لبرل لوگوں کا رہ گیا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اب اس میں مٹھی بھر چاہتے ایک لوگ صرف ان کی اجارہ داری اور ان کی مرضی اور ان کی خواہش چلے گی۔ تم نے دنیا میں پاکستان کو شرمندگی سے دوچار کر دیا ہے۔ اللہ تعالی علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو بھی، آپ کو بھی، اس لیے کہ علماء آپ کے کندھوں پر بات کرتے ہیں۔ جب علماء کو آپ کی تائید اور طاقت حاصل ہوتی ہے تو علماء کو ان کی طاقت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو طرح محسوس نہیں کرتے۔ اور جن کو خوش کرنے کے لیے یہ قانون بنائے گئے ہیں، یہ صرف 100 میں سے 4-5% لوگ ہیں، باقی ایسے نہیں ہیں الحمدللہ۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ میں نہ قرآن کی اہمیت ہے، نہ نماز کی اہمیت ہے، نہ اسلام کی اہمیت ہے، نہ مسلمان کی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان اور قادیانی ایک برابر ہے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ وبال علاقائی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وبال حکومتی سازشوں اور حکومتی بدفعلیوں کی وجہ سے، حکومتی گناہوں اور جرائم کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب آیا ہے، اور یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے۔ اس میں عام مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، وہ شہید ہیں، وہ شہید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو پانی میں ڈوب کر مرتا ہے، دیوار کے نیچے دب کر کے مرتا ہے، آگ میں مر جاتا ہے، پیٹ کی بیماری سے مر جاتا ہے، کسی نے ظلمن قتل کر دیا،
تو اس کی موت واقع ہو گئی. فرمایا یہ سب شہید ہیں، شہداء ہیں، اللہ نے انہیں شہادت کا مقام عطا کر دیا. لیکن اپنی غلطیوں کو ان کے اوپر نہ ڈالیں. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کل کلاں کوئی ملک کے کسی اور حصے میں کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو اس کا بریم ان علاقے کے لوگوں پر نہ ڈالا جائے، بلکہ آپ جا کر کے دیکھیں نمازیوں کی بہت بڑی تعداد آپ کو خیبر پختونخوا میں ملے گی، اور دیگر مذہبی چیزیں بہت دیکھنے کو ملیں گی. یہ ان کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے شخصی گناہ ہیں. اب شخصی گناہ کہاں نہیں ہے، جہاں ہر جگہ ہے. عذاب جو آیا کرتا ہے وہ شخصی گناہوں پر نہیں آیا کرتا، اجتماعی اور حکومتی کارناموں پر آیا کرتا ہے. اللہ کا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں. ایسے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الناس الی اللہ، اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بہترین انسان اللہ کے نزدیک لوگوں میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو نفع زیادہ پہنچتا ہے. انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نافع ہے. فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. یا رسول اللہ عمل کون سا سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا جس عمل سے کسی انسان کی تکلیف دور ہو گئی. جس عمل سے کسی انسان کی تکلیف دور ہو گئی، فرمایا یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک شخص حضرت کے پاس آیا، آ کر کے حضرت سے کوئی بات کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں. حضرت نے پرچی دے دی، فرمایا جاؤ ہمارے خزانچی سے کہو پرچی پہ ہم نے لکھ دیا، وہ آپ کی جو آپ کی ضرورت ہے وہ دیکھ لے گا. یہ صاحب پرچی لے کے حضرت کے خازن کے پاس گئے، پرچی اس کو دکھائی. اس نے اس صاحب سے پوچھا خیریت ہے، کیا پریشانی ہو گئی؟ اس نے بتایا کہ بھئی میرے اوپر قرض ہے. اور کہا کتنا قرض ہے؟ کہا 300 درہم. 300 درہم قرض ہے میرے اوپر. کہا اچھا. اس نے خازن نے پرچی پر لکھا حضرت کو، حضرت شاید آپ کو سمجھنے میں مغالطہ لگا، اس کی ضرورت تو 300 درہم ہے اور آپ نے پرچی پر لکھا ہے کہ اس کو 700 درہم دے دیں. لگتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا، اس کی ضرورت تو 300 درہم ہے، 300 درہم دے دیں تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے بھی سن لیا کہ بھی حضرت نے یہ لکھا. اب جو ہے یہ بیچ میں پڑ گیا. وہ حضرت کے پاس گیا، اس نے کہا جی انہوں نے پرچی پر لکھا ہے. حضرت نے پڑھا، حضرت نے قلم لیا اور اس پر لکھا کہ اس کو 1400 درہم دے دیں. یہ لکھا اس کو 1400 درہم دے دیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دو.
जो मैं कह रहा हूं वो कर दो, अब वापस नहीं भेजना। जब हजरत ने ये लिख दिया तो अब उसने खादिम ने 1400 दिरहम दे दिए, और देने के बाद हजरत के पास आ गया, कहा हजरत इसकी जरूरत तो 300 थी, आपने 700 लिख दिए। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने 1400 कर दिए। हजरत ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, जरूरत इसकी 300 ही थी, ये मेरे पास आया था, लेकिन मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पढ़ा है, पढ़ाया है सारी जिंदगी, कि जो जरूरतमंद को गैर मुतवक्के तौर पर इतना दे कि उसको खुश कर दे, अल्लाह उसके कदम कयामत के दिन हिलने नहीं देंगे जब तक कि उसको अपनी रहमत से खुश ना कर दें। इसकी जरूरत 300 दिरहम थी, मैंने 700 इसलिए लिखे कि जब 300 वाले को 700 मिलेंगे तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। आपने मेरी ये नेकी जाया कर दी, उसके सामने जाहिर कर दी। अब मैंने लिखा कि अब इसको 1400 दिरहम दे दो, ताकि इसको गैर मुतवक्के तौर पर जब इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो यह खुश होगा, जब यह खुश होगा तो अल्लाह कयामत के दिन इसके बदले में मुझे खुश कर दे। ये मोमिन की शान है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, इनका पड़ोसी, उसने लोगों में बात चलाई कि भाई मैं अपना मकान बेच रहा हूं। अब लोग मकान देखने के लिए आए। जब मकान देखा तो पूछा भाई ये मकान कितने का है? कहने लगे मकान की कीमत तो 3 लाख है, मिसाल के तौर पर। लोकेशन के एतबार से, इस इलाके के एतबार से, मोहल्ले के एतबार से कीमत तो 3 लाख है, लेकिन मैं इसके 3.5 लाख लूंगा, 3.5 लाख लूंगा। उसने पूछा कि भाई आप 3.5 लाख क्यों लेंगे? कहा 3 लाख मकान की कीमत है और 50,000 पड़ोस की कीमत है। पड़ोस, आप क्या कह रहे हैं? ये तो आज हमने नई बात सुनी है कि भी पड़ोस की कीमत 50,000। कहा कि इसका पड़ोस मालिक बिन दीनार है। तो उसने कहा कि मियां पड़ोस भी बिकता है, मकान बिकता है, पड़ोस तो नहीं बिकता, तो आप पड़ोस की कीमत भी ले रहे हैं? उसने कहा कि ये पड़ोस ही ऐसा है। खैर अभी सौदा नहीं हुआ। शाम हुई। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब घर पर तशरीफ लाए तो हजरत को पता चला कि हमारा पड़ोसी मकान बेच रहा है, मकान बेच रहा है। तो हजरत शाम को पड़ोसी के पास आ गए और आकर के फरमाने लगे कि हमारी जात से कोई आपको तकलीफ पहुंची है? नहीं हजरत। तो फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मुझे पता चला कि आप मकान बेच रहे हैं। कहा इसलिए कि मैं कर्ज में आ गया, मैं कर्ज में आ गया, इस कर्ज से छुटकारे की कोई शक्ल नहीं है सवाए इसके कि अपना मकान बेचूं और कर्ज अदा करूं, बाकी जो पैसे बचेंगे देखेंगे क्या करना है। हजरत ने फरमाया अच्छा भाई तुम्हारा कर्ज कितने है? कहने लगा 30,000 दिरहम। 30,000 दिरहम। फरमाया अच्छा ठहरो। घर गए, घर जाकर के 30,000 दिरहम लाए और पड़ोसी से कहा ये अपने पास रख लो, ये तुम्हारे लिए हदिया है, इससे अपना कर्ज उतार लो और मकान बेचने की जरूरत नहीं, मकान बेचने की जरूरत नहीं। ये कौन है? ये मालिक बिन दीनार है, जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं। इस्लाम में जिसको भी उठाएंगे उसकी अलग ही शान नजर आएगी। अल्लाह ने इस्लाम में मिठास ही ऐसी रखी है, इन्नमल मोमिनून इख्वा, मुसलमान आपस में भाई।
تو میرے عزیزوں، جو موجودہ صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہمیں اللہ تعالی سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے کرم سے جو ان کے اوپر ایک ناگہانی آفت آ گئی ہے، آسمانی ایک مصیبت آ گئی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جو اس میں اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں، اے اللہ جو بے گھر ہیں، اے اللہ ان کا نقصان کا ازالہ فرما۔ اور آپ حیران ہوں گے، ایسے جتنے بھی لوگ تھے اہل مدارس نے طلبہ بھیج دیے ان کی خدمت کے لیے، مدرسے کھول دیے ان کی رہائش کے لیے۔ ایک مدرسے کے طالب علم ایک گھر میں جو گر چکا تھا خدمت انجام دے رہے تھے، صفائی کر رہے تھے۔ صفائی میں ایک ڈبہ سونے کا نکلا جس میں سونے کا زیور تھا، اور وہ زیور اچھا بڑی مقدار میں تھا۔ وہ نکالا اور نکال کر کے جو خاتون بچ گئی تھی ان کے حوالے کیا کہ یہ آپ کے یہاں سے نہیں ملا ہے۔ میرے عزیزوں، کسی انسان کو کچھ خبر نہیں، آج کروڑوں کا ہے اور کل زیرو پہ کھڑا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا پہلا ہتھیار، اور اپنے لیے دعا کہ یا اللہ ہمیں ایسی ناگہانیوں سے بچا۔ ان پر آ گئی، اے اللہ ان کی مدد فرما، اور جس قدر ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ آدھی کھجور کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی ہے، اس موقع پر اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو ان کے پیارے بچے، مرد، عورتیں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، تعفن پیدا ہو گیا۔ اس وقت نہ ان کو روٹی سوج رہی ہے، نہ ان کو راشن سوج رہا ہے، نہ ان کو کپڑے سوج رہے ہیں۔ اس وقت یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی شکل نکل آئے تو ان کی تدفین ہو۔ ان کے لیے دعا، ان کے لیے تعاون، یہ ہمارے مسلمانوں کا حق ہے ہم پر۔ اور اپنے لیے عافیت کی دعا مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی کو آپ مصیبت میں دیکھیں تو یوں دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ آپ کا کروڑ درجہ شکر ہے، احسان ہے۔ یا اللہ عمل تو میرے بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ نے اس آزمائش سے مجھے بچا لیا، جس آزمائش میں یہ میرا مسلمان بھائی مبتلا ہو گیا۔ اے اللہ اسے اس آزمائش سے عافیت سے نکال دے اور مجھے ہمیشہ ایسی آزمائش سے بچا کے رکھ۔ یہ دعا کرتے رہیں، اپنے ان بھائیوں کا تعاون کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور ہمارا یہ تعاون ان کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔